وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی ہم لوگ. قرآن کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ ظلم تو نفسی. یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اگر یہ تیرے پاس آ جائیں اور طلب استغفار کریں کہ تجھے راضی کریں اور تو ان کے لیے استغفار کرے، اگر تو رسول کو واسطہ بنائے تو اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. صریح آیت ہے، کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے اس کتاب میں نہیں ہے، اس کا راوی کون ہے اس کا راوی کون نہیں ہے. صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد، یہاں رسول سے مدد لی ہے، آل رسول سے مدد لی ہے. میرے گناہوں کا بوجھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں اس خدا سے جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے میں بہت دور ہو گیا ہوں. وہ تو قریب ہے، میں اپنے ظلم کی وجہ سے بہت دور ہو گیا ہوں. ابھی دوبارہ قریب ہونے کے لیے مجھے واسطہ چاہیے، میں رسول کے پاس جاؤں، اسے حسین کا واسطہ دوں، خدا میری توبہ قبول کرے گا. ہاں، خدا فرما رہا ہے میں خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، تم در اہل بیت پر جاؤ تو صحیح. در اہل بیت پہ آنا غیر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے. اچھا، پھر یہ جو شرک کی فیکٹریاں ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا، اور غیر اللہ سے نہیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا جو ان کی قدرت میں نہ ہو. کچھ اسباب عادی ہیں، کچھ اسباب ما فوق العادہ ہیں. اس تقسیم کو کرتے ہیں. ابھی تھوڑی سی علمی بحث ہو جائے گی، سن لیجئے، کوئی بات نہیں. ٹھیک کہ ان اسباب میں جو اس کے اختیار میں ہے اس میں تو میں مانگ سکتا ہوں، لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کو میں نہیں مانگ سکتا. یعنی جب رسول زندہ تھے، یہ آیت تو تب کی ہے، تب وہ آپ کے لیے استغفار کر سکتے تھے اور آپ جا کے ان سے طلب استغفار کر سکتے تھے، لیکن اب آپ طلب استغفار نہیں کر سکتے کیونکہ رسول نے پردہ فرما لیا ہے. آیت مطلقاً کہہ رہی ہے کہ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ مانگو، غیر اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ان کی اس حماقت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ غیر اللہ سے مانگا ہی نہیں جا سکتا. چھوٹے اور بڑے کی بات ہی نہیں ہے کہ چھوٹا تو مانگا جا سکتا ہے، بڑا نہیں مانگا جا سکتا. جو اس کے پاس ہے وہ مانگا جا سکتا ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں مانگا جا سکتا. نہیں بھائی، کچھ بھی غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، اور جس نے در اہل بیت سے تعلیم حاصل کی ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگا ہے. نہیں کہ چھوٹی چیزیں مانگے، بڑی چیزیں نہ مانگے. پھر چھوٹی منہ بڑی بات، تمہیں کیا پتا رسالت ماں پردہ فرمانے کے بعد ان کی طاقت کیا ہے، ان کے روح، اس عظیم روح کی طاقت کیا ہے جو قیامت تک کے تمام لوگوں پر شاہد ہے، گواہ ہے. ہر شخص کے اعمال اور اس کے ایمان پر گواہی رسالت مآب دیں گے قیامت تک کے تمام انسانوں کی. وہ جو ہر شخص کے اعمال اور ایمان پر گواہ ہے، اس کی روح کتنی محیط ہے، وہ کتنی عظیم روح ہے جسے تو حقیر بنا رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے انہوں نے پردہ فرما لیا ہے اس لیے وہ مدد نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، تو مدد نہ مانگ.